إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو عمرة فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن يتطوع خيرا فإن الله شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے نشانات میں سے ہیں۔ جو کوئی خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو ان کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اور ہمارا قانون ہے کہ جو شخص خوشی خوشی سے کوئی نیکی کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان اور جاننے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم میں سے اپنی کتاب میں لوگوں کے حالانکہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر چکے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور ان پر نعمت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، مگر جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور حق بات کی سب پر واضح کر دیا، یعنی یہی لوگ ہیں جنہیں میں معاف کرتا ہوں، اور میں تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ اب اس میں ہم ویسے تو اپنے گناہوں پہ استغفر اللہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ کوئی توبہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو لوگ جو توبہ کر لے، یعنی جو یہ حق چھپاتے تھے یہودی مسلمانوں کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے بارے میں جو حق چھپاتے تھے، پھر بعد میں جنہوں نے ظاہر کر دیا اس کو حق سچ کو، اور پھر انہوں نے بعد میں توبہ بھی کر لی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں میں معاف کرتا ہوں، اور میں تو ہوں ہی رحم کرنے والا بہت زیادہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس شخص سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی ہو جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا، تو قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ہوگی۔ جو لوگ کافر ہوئے اور وہ کافر ہی مر گئے، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے عذاب ہلکا نہ ہوگا اور نہ انہیں کسی میعاد تک مہلت دی جائے گی، اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ اور بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور اس کشتی میں جو ان چیزوں کے ساتھ جو ان لوگوں کو نفع دیتی ہے، سمندر میں چلتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین کے مرنے کے بعد اسے زندہ کیا، یعنی نباتات پیدا کیے، اور ان نباتات سے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی سمتیں اور کیفیتیں بدلنے میں، اور زمین اور آسمان کے درمیان مسخر بادلوں میں تو توحید کے دلائل موجود ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے شریک بنا کے ان سے شریک بنا لیتے ہیں، اور پھر ان سے محبت ایسی کرتے ہیں جیسے کہ مجھ سے کرنی چاہیے، لیکن میرے کچھ ایسے لوگ ایمان والے بھی ہیں جن کے لیے میری محبت سب سے زیادہ ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اور اگر یہ مشرک لوگ جانتے اس وقت جب یہ عذاب دیکھیں گے، اور یہ کہ تمام طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے، تو وہ ہرگز شرک نہ کرتے۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنی پیروی کرنے والے سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے، اور ان سے تمام وسائل، رشتے ناطے کٹ جائیں گے، تو وہ جنہوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں لوٹ جانا ہوتا تو ہم ان سے بیزاری کرتے جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کی
حسرت دلانے کے لیے دکھائے گا اور ہرگز آگ سے نہیں نکلیں گے۔ لوگوں، زمین کی حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتا بھی رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا جو شیطان ہے نا، یہ کھلا دشمن ہے۔ کتنی مہربانی ہے اللہ کی کہ وہ ہمیں ہمارے دشمن سے بھی آگاہ کریں، اس کے باوجود ہماری بے وقوفی کہ ہم نہیں اپنے دشمن سے بچتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، اور وہ تمہیں صرف برے کام اور بے حیائی اور اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ جھوٹ باتیں لگانے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ گو ان کے باپ دادا دین کی نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ کسی آسمانی کتاب کی ہدایت رکھتے ہوں۔ ان کافروں کی بے سمجھی اس جانور کی کیفیت کی طرح ہے جسے کوئی شخص ایسے جانور کو پکارے جو سوائے پکار اور چلانے کی آواز کے کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، بس وہ سمجھتے سمجھاتے کچھ نہیں ہیں۔ اے ایمان والو، تم پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی، اور تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہو، اور بے شک ہم نے تم پر مردار اور خون کو جو بہتا ہو اور سور کا گوشت اور اس کے سب اجزاء بھی، اور ایسے جانور کو جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو حرام کر دیا گیا۔ پس جو شخص بھوک سے بہت ہی لاچار ہو جائے مگر نافرمانی کرنے والا نہ ہو، محض ضرورت کی حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حدیں بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں اس میں سے مردار ہے اور خون اور سور کا گوشت ہے، اور ایسے جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنا مجبور ہو کہ وہ مرنے کے قریب ہو، جان بچانے کے لیے، یا کہیں جنگ میں ہو یا کہیں پر اس طرح سے کہ لیکن وہ حد سے بھی گزرنے والا نہیں، یعنی جان بوجھ کے وہ ایسا نہ کر رہا ہو، صرف جس ضرورت کے تحت، تو وہ پھر وہ اتنا ہی اس کو استعمال کر سکتا ہے جس سے کہ اس کی جان بچ جائے، اور تو بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے اس چیز کا ہمیں تھوڑا سا چھوٹ دے دی ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو قیامت میں کلام کریں گے اور نہ ہی گناہ کو معاف کر کے ان کی صفائی کریں گے، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا، سو وہ دوزخ میں جانے کے لیے کیسے باہمت۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنے کیسے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ انہیں سب کچھ پتہ ہے اور پھر بھی دوزخ میں جانے کے لیے کیسے تیار اور ہمت باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سزائیں ان کے لیے اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب نازل کی، اور بے شک اس کتاب میں اختلاف کرنے والے ایک بڑی ضد میں دور جا پڑے ہیں، اور پس وہ ایک بہت بڑی سزا کے مستحق ہیں۔ کی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے، قیامت کے دن پر، اور فرشتوں پر، اور آسمانی کتابوں پر، اور سب پیغمبروں پر، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر مال دے، یا جو مال سے محبت کرنے کے باوجود اسے دے دے، یتیموں کو اور غریب محتاجوں کو اور لاچار مسافروں کو اور مجبوری میں سوال کرنے والوں کو اور قیدی اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں، اور وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، اور تنگ دستی میں اور بیماری میں اور جنگ کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو،
تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا، یعنی آزاد آدمی کے بدلے آزاد آدمی، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، بس جسے اس کے بھائی یعنی وارثوں کی طرف سے کچھ معافی مل جائے تو وارثوں کو صرف معقول مال کا مطالبہ کرنا چاہیے تاکہ قاتل کو زیادہ تنگ نہ کریں، اور قاتل کو چاہیے کہ خوبی کے ساتھ اس مال کو وارثوں تک پہنچا دے، یعنی مقدار میں کمی نہ کرے اور نہ تاخیر کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قانون میں تخفیف ہے، آسانی ہے، جو تم پر رحم بھی ہے، اور ورنہ قتل کی سزا قتل ہی ہوتی ہے، اور جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل مندو، اس قانون قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی جانوں کا بچاؤ ہے، کیونکہ لوگ قتل سے ڈریں گے، تاکہ اس قانون کے باعث تم ناحق قتل سے گریز کرو گے۔ تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت کے آثار معلوم ہونے لگیں، اور اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہو، تب وہ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے 1/3 مال تک اچھائی کے ساتھ وصیت چھوڑ دے۔ پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کے سننے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ صرف ان پر ہے جنہوں نے اسے بدلا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہاں، جس شخص کو کسی وصیت کرنے والے سے طرفداری یا قصداً گناہ نظر آئے، پھر وہ اس کے درمیان وصیت میں تبدیلی کر کے صلح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قصاص یہود کے لیے قصاص یا معافی تھی، مال کے ذریعے معاوضہ دینا یعنی دیت نہ تھی، جبکہ عیسائیوں کے لیے صرف معافی تھی، ورنہ نہ قصاص تھا اور نہ دیت۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قصاص، معافی اور دیت کی اجازت دے دی گئی۔ وراثت کی آیات کے بعد یہ منسوخ ہو گئی، جو کہ اب زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزے صرف رمضان کے چند دن کے لیے ہیں، اور جو کوئی تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد کے دنوں میں اتنے ہی روزے رکھے۔ اور دوسری آسانی جو بعد میں منسوخ ہو گئی تھی، یہ تھی روزے رکھنے کی طاقت رکھنے والے روزے کی بجائے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور جو شخص خوشی سے زیادہ خیرات کرے تو یہ اس شخص کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اگر تم روزے کی فضیلت کا علم رکھتے ہو۔ ماہ رمضان ایسی برکت والا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت، روشن دلیلیں اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ بس جو شخص اس مہینے کو پائے وہ ضرور روزہ رکھے۔ ہاں، جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم اس آسانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ورنہ تمہیں سخت مشقت ہوتی۔ اور جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق پوچھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، میں بہت ہی قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے مانگے، بس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے بے پردہ ہونا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے تم اپنے نفسوں میں اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا، بس اب ان سے مباشرت کرو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ
صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔ پھر تم رات تک روزہ مکمل کرو اور تم مسجدوں میں اعتکاف کے دوران اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، بس تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائے۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کچھ عرصہ حلال چیزوں سے بھی صبر کا عادی ہو جائے تاکہ وہ حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، اور نہ ہی حاکموں کو رشوت پہنچا کر لوگوں کے مالوں کا کچھ حصہ گناہ کے طور پر کھاؤ جبکہ تم کو اپنے جھوٹ کا علم بھی ہو۔ لوگ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فائدے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یہ لوگوں کے لیے اوقات کی شناخت کا آلہ ہے، مثلاً عدت و مطالبہ حقوق کے لیے، اور حج اور روزے کے اوقات کی شناخت کے لیے، اور احرام کی حالت میں گھروں میں پشت سے آنے میں کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیک وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور گھروں میں تو ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور کسی سے زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ یعنی کفر و شرک قتل سے زیادہ سنگین ہے، اور اس سے مسجد الحرام خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ لوگ وہاں تم سے نہ لڑیں، بس اگر وہ کفار تم سے لڑیں تو تم بھی ان کو مارو، اور ایسے کافروں کی جو حرم میں لڑنے لگے یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور تم ان سے لڑو جب تک کہ کفر و شرک مٹ نہ جائے اور ان کا دین خالص اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جائے، اور اگر وہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کے، اور حرمتوں کا بدلہ ہے، یعنی اگر کفار حرمت کا لحاظ رکھیں تو تم بھی رکھو، اور اگر وہ حرمت کو پامال کریں تو تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار سے لڑو۔ بس جو تم پر حرمت کے لحاظ میں زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اور تم جان کے ساتھ مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی بخل کر کے اپنی تباہی مت کرو، اور جو کام کرو اچھی طرح کرو، یعنی خوشی سے خرچ کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، یعنی جب تک تمام مناسک حج پورے نہ کر لو احرام نہ کھولو۔ پھر اگر کسی دشمن یا مرض کے سبب روک دیے جاؤ تو قربانی کا جو جانور میسر آئے ذبح کرو، اور اپنے سر مت منڈواؤ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ حرم نہ پہنچ جائے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ سر منڈوا سکتا ہے، لیکن اس کو فدیہ ادا کرنا ہوگا، خواہ 3 روزے سے، خواہ صدقے سے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا کر، خواہ قربانی سے 1 بکری ذبح کر دینے سے۔ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو تو جو شخص عمرے کے بعد حج تمتع کرے تو صرف اس پر واجب ہے کہ جو کچھ قربانی میسر ہو ذبح کرے، پھر جسے قربانی کے جانور کی طاقت نہیں یعنی غریب ہے تو وہ 3 دن کے روزے حج کے ایام میں روزے رکھ لے، اور 7 دن کے روزے جب وہ تم واپس آ جاؤ تو یہ 10 دن پورے ہوئے، یعنی یہ صرف اس شخص کے لیے درست ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، پس جس نے ان میں حج لازم کر لیا تو وہ حج میں اپنی بیوی سے بے پردہ نہ ہو، نہ گالی دے اور نہ جھگڑا کرے، اور جو نیکی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور تم حج کے لیے
سفر خرچ لے لیا کرو۔ بے شک سب سے بڑی خوبی خرچ میں گداگری سے بچنا ہے، مطلب کہ مانگنے سے بچنا ہے۔ اور اے عقل مندو، ان احکام کی تعمیل میں مجھ سے ہی ڈرتے